مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواب بسا اوقات سچ ثابت ہوتے ہیں، اور اسلام کے اندر خواب کی ایک بڑی ہی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ایک مختصر بیان نازل فرمایا ہے اس کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معبر کے طور پر پیش فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی اسلام کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوابوں کا ذکر ہونا اور حضور نبی علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، تو اس سے سمجھ آتا ہے، ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ خواب کی اسلام کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے۔ تو اسی سلسلے میں بعض احباب کی جانب سے کچھ خواب تھے جو پوچھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک مختصر سی جامع ویڈیو تیار کر دی جائے، تاکہ وہ حضرات جو خواب کے سلسلے میں بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو ان کو وہ تشفی بخش جواب مل جائیں۔ میں نے تشفی بخش کا جو لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احباب کو انٹرنیٹ میں دیکھا گیا کہ وہ خواب بیان کرتے ہیں۔ میں نے بھی چند ویڈیوز دیکھی تو اس میں بہت ہی افسوسناک پہلو یہ نظر آیا کہ وہ حضرات صرف ایک کسی خاص مقصد کو بیان کر دیتے ہیں، بلکہ کہہ لیجیے کہ کسی خاص پہلو کو انہوں نے بیان کر دی۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے سانپ دیکھا ہے، اب وہ سانپ کس نوعیت کا ہے، کس وقت دیکھا، کس حالت میں دیکھا، کس پوزیشن میں دیکھا، تو یہ تمام باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ بس کسی نے سانپ دیکھا اور فلاں نے سانپ کی تعبیر بیان کر دی، تو اس سے یہ تعبیر مکمل نہیں ہوتی۔ پھر آدمی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے یا فلاں معبر نے تعبیر بتائی، لیکن تعبیر تو مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے معبر حضرات نے یہ بات کو جا بجا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس طریقے سے تعبیر الرؤیا جو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی بہت ہی جامع اور مانع اور مشہور اور متداول کتاب ہے، اس میں باب ہے، اور اس باب میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جو بھی خواب ہو، اس خواب کی تمام پوزیشن کو بیان کیا جائے، کس وقت دیکھا، کیسی حالت میں دیکھا، کیا نوعیت تھی، پورا اس کو بیان کر دے، اس کی پوری ڈیٹیل اس کے سامنے رکھ دے، تب جا کر ایک معبر اس کو واضح طور پر اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے سانپ دیکھا، کس حالت میں دیکھا، کس کنڈیشن میں دیکھا، کس پوزیشن میں دیکھا، یہ تمام چیزیں نہیں بیان کی جاتی ہیں، بس کہا کہ میں نے ایک سانپ دیکھا۔ اب وہ سانپ کس کلر کا ہے، اژدہا ہے، یہ ایک نارمل سے سانپ ہے۔ سانپ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، کوئی زمین پر رینگنے والا سانپ ہوتا ہے، کوئی پانی میں تیرنے والا سانپ ہوتا ہے، تو سانپ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں نا۔ بس انسان نے کہہ دیا میں نے سانپ دیکھا، تو اس سے تعبیر مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص نے خواب میں آگ کو جلتا ہوا دیکھا، یعنی وہ سو رہا ہے، بستر کے نیچے سے آگ جل رہی ہے، تو وہ معبر کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے بستر کے نیچے سے آگ دیکھی ہے، تو لہٰذا اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ تو انہوں نے اس کی کنڈیشن کو سمجھ لیا کہ اس نے گرمی کی حالت میں آگ دیکھی ہے، تو اس نے معبر نے کہا کہ آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر کئی سالوں کے بعد پھر وہ شخص آیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، یعنی میرے بستر کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے۔ تو وہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، جب اس نے ٹھنڈک کے زمانے میں آگ دیکھی تو معبر نے بیان کیا کہ تمہیں خوشحالی حاصل ہونے والی ہے، تمہیں کوئی مال و دولت ملنے والا ہے۔ کیونکہ پھر اس شخص نے پوچھا ارے معبر صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ آپ نے ایک وقت پہلے یہی خواب تھا، مینوان یہی خواب تھا، تو آپ نے کچھ اور تعبیر بیان کی تھی، اور آج وہی خواب ہے لیکن آج دوسری تعبیر بیان کر رہے ہیں، تو کیا ماجرا ہے اس کا؟ تو معبر صاحب نے یہ بیان کیا کہ دیکھیں، آپ نے جو خواب دیکھا تھا نا،
اس وقت آپ نے وہ خواب گرمی میں دیکھا تھا، جب گرمی میں آگ نقصان پہنچاتی ہے، انسان گرمی میں آگ سے بھاگتا ہے بنسبت سردی کے۔ سردی میں انسان آگ کو پسند کرتا ہے، آگ کے قریب جانا چاہتا ہے، تو پوزیشن الگ ہو گئی، کنڈیشن الگ ہو گئی، تو تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ مختصر سی ایک مثال سے بات سمجھائی ہے۔ یہی حال تمام خوابوں کی ہوتی ہے کہ آدمی جو بھی خواب دیکھے اس کی پوری کنڈیشن اس کو بیان کریں، کس وقت دیکھا اس نے خواب، سردی میں دیکھا، گرمی میں دیکھا، کس حالت میں دیکھا، پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آ سکے کہ خواب کی کیا نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے خواب کی جو تعبیر ہے سانپ کے سلسلے میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ انسان اکثر جو سوال رکھتے ہیں خواب میں وہ یہی ہوتا ہے لوگوں کی جانب سے کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، سانپ کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بیان کر دوں کہ سانپ کی مختلف تعبیر ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو سانپ کو ایک کہہ لیجئے کہ ایک برا بیان کیا جاتا ہے، یعنی سانپ کی جو حیثیت ہے ایک برائی کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ تو معبر حضرات اس کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کی جو تعبیر بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ سانپ کی بھی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے سانپ کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے یا ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جو اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے والا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ اپنے دشمن سے ایکٹیو رہے، اپنے دشمن سے الرٹ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر سانپ کسی مختلف رنگ کا ہے، مثال کے طور پر اگر سانپ سفید رنگ کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو دشمن ہے آپ کا وہ دشمن تو ہے لیکن اتنا سخت دشمن نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کالے کلر کا سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی جو آپ کا دشمن ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے زرد کلر کا سانپ دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ کمزور ہے، بیمار ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے سبز کلر کا سانپ دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے دشمن سے محتاط رہے، اس کا دشمن گھات لگائے ہوئے ہے کہ وہ کسی بھی صورت اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اسے ایکٹیو رہنا چاہیے ہمیشہ، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر سانپ کی بہت ساری اقسام دیکھی یا سانپ بہت سارے دیکھیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، لہذا اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اسی طریقے سے کسی شخص نے یہ دیکھا کہ خواب میں وہ سانپ کو مار رہا ہے اور وہ سانپ اس کا مر جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے دشمن پر عنقریب غالب آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ کوئی سانپ اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا جو دشمن ہے اس کے گھر ہی میں سے ہے، کوئی اس کے گھر میں سے کوئی ہے گا۔ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس کے جسم کے کسی حصے سے مثلا ناک سے یا کان سے سانپ نکل رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ سانپ اس کے منہ سے نکل رہا ہے یا کان سے نکل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ عنقریب کسی ایسے راز سے واقف ہو جائے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے راز۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ مردہ پڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی نقصان کے محفوظ رکھے گا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا دشمن سے۔ اگر کوئی سانپ سے گفتگو کر رہا ہے، اگر گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ نرم ہے تو اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اس کا لہجہ سخت اور تند ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کبھی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ خواب میں اگر یہ دیکھا کہ سانپ دودھ پی رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی فتنے کی طرف پڑنے والا ہے، لہذا اپنے آپ کو محفوظ رکھ، اللہ سے اس کے محفوظ ہونے کی دعا کریں۔ یہ تمام خواب تھے، مختصر انداز میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور جو بھی خواب ہوا کریں اس کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر بیان کیا کریں، کیونکہ تعبیر اسی وقت بیان کی جا سکتی جب تک کہ آپ خواب کو مکمل طور پر بیان نہ کر دیں۔ اگر آپ ادھورا خواب بیان کریں گے تو آپ کی تعبیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کو تعبیر بیان کر دی جائے گی اور پھر آپ اسی شک و شبے میں پڑے رہیں گے کہ میری خواب کی تعبیر مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا خواب جو بھی دیکھا جائے اسے مکمل بیان کیا جائے، کس حالت میں دیکھا گیا، کس وقت دیکھا گیا، تمام کنڈیشن کو بیان کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا